لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. I said, what is the experience? The very first sight when you put on Kaabatullah Sharif. Always special. And it's the time of Qabuliyat. Try to make dua, the prayers with your heart. Any best dua you would like to suggest to the viewers? SubhanAllah, first dua is Durood Pak. And then you make dua that, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, whatever I ask in your court, please accept this. Subhanallah. ہاتھ اٹھتے ہی بر آئے ہر مدعا وہ دعاؤں میں مولا اثر چاہیے. We have now entered in Baitullah Sharif and we have put the very first sight on Kaaba Muazzama. Right? Now, what we have to do? We are explaining the procedure of Hajj Tamattu. So in Hajj Tamattu, first we perform Umrah. For man, is necessary to leave the right shoulder uncovered. And then they start tawaf. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. The Islamic brothers, let's watch now what to do in Arafat. اب دھڑکتے دل کے ساتھ لبیک پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے مغفرت کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے عرفات کی طرف چلیے. ہو سکتا ہے رات ہی کو معلم کی بسیں آپ کو عرفات لے جائیں. کوشش کیجئے گا کہ فجر منا ہی میں ادا ہو، اور اگر فجر پڑھ چکے ہیں ذکر و درود میں مصروف رہیے. سورج کوہ سبیرہ پر چمکے یعنی اشراق چاشت کا وقت ہو جائے. اب دھڑکتے دل کے ساتھ سوئے عرفات روانہ ہو جائیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبل رحمت اپنے حسین نظارے لٹا رہا ہے. عرفات کے میدان میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جبل رحمت کے پاس قیام فرمایا تھا. ہمیں اوپر نہیں چڑھنا، اگر اس کے قریب قیام کی جگہ مل جائے تو یہیں کھڑے رہ کر عبادت میں مصروف رہیے. اور اگر آپ کا خیمہ دور ہے تو اپنے خیمے میں چلے جائیے، مگر یاد رہے آج کا دن جتنا وقت ہو سکے بغیر سائے کے رہنا ہے. کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر خوب دعائیں مانگنی ہیں. آج ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد سے لے کر دوسرے دن یعنی 10ویں ذوالحجہ کی صبح صادق تک کوئی بھی احرام کی حالت میں عرفات کے میدان میں آ گیا وہ حاجی ہو جائے گا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، عرفات کے میدان میں دوپہر کے وقت سے پہلے غسل کر لیجئے. یہ سنت ہے اور اس کے لیے کوشش کریں گے تو موقع مل جائے گا. اور اگر غسل نہ کر سکیں تازہ وضو فرما لیجئے. آج کا دن حاجی کو بے روزہ ہونا اور ہر وقت باوضو رہنا یہ سنت ہے. اے میرے حاجیوں، آج کا دن مغفرت کا وعدہ ہے. اپنے گناہوں کو یاد کر کے خوب گر گڑانا ہے. آج نہیں مانگیں گے تو کب مانگیں گے؟ گناہوں سے نفرت دے اپنی پسند کا بندہ بنا دے. ایک اور مسئلہ یہ ہے، اول تو نیکی ہوتی نہیں اور نیکی ہو جائے تو ریاکاری نے بیڑا غرق کر دیا. اے اللہ ہم دکھلاوے کے مریض، ہم بناوٹ کے عادی، ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکیاں کرنے والے ہمارا بنے گا کیا مولا؟ اے رب کریم ہماری ریاکاریاں معاف کر دے، ہمیں اخلاص کی دولت دے دے. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو. کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. اے اللہ ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے. اب باقی زندگی سنتوں کے مطابق گزارنا نصیب کر دے. اے اللہ آقا کی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنا دے. ہم سے کوئی ایسا کام لے لے مولا، اے اللہ جو ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث بن جائے. ہمیں ان کاموں سے بچا لے اے اللہ جو ہمارے لیے گناہ جاریہ کا باعث بنے. ہماری زبانوں میں تاثیر دے دے. ہمیں نیکی کی دعوت دینے والا مخلص مبلغ بنا دے. اے اللہ ہمیں لوگوں کو نمازوں کی طرف بلانے والا بنا دے. نیکیاں پھیلانے والا اور برائیوں سے بچانے والا بنا دے. اے رب کریم ہم سب کو دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنا دے. لبیک اللہم لبیک
Arafat's day is the most important day of Hajj. After completing your prayers, be in Arafat till the sunset. Some brothers or some group leaders, announcing the people, come and sit in bus because the time is going on and we will move towards Muzdalifah. Don't leave Arafat before sunset because it is wajib. Okay, it's compulsory. And after sunset, do not make your Maghrib prayer in Arafat. Look at the rulings of Sharia, mashallah. On that day, we must pray our Maghrib and Isha at the time of Isha, not in time of Maghrib, at the time of Isha together in Muzdalifah. So if you have energy, my suggestion is make your this journey or make your this particular trip by walk from Arafat to Muzdalifah only, because it's a night time and it is very packed time, because if you sit in bus, sometimes it takes 6 hours, 7 hours towards from Arafat towards Muzdalifah. Cars are going neck to neck. Packed, road are packed. And if you are walking, you are easy, you want to sit, you sit about 8 to 10 kilometers. It is the the distance. And if you stay, but there is a huge reward, I think. Yeah, on every step you can get 70 million good deeds. On every if you make all your Hajj, on foot, so you get millions and billions good deed. If it's not possible, because these are the hot days in these years, the very hot days. So my suggestion is that go at least from Arafat to Muzdalifah, because it's more easy than go in bus. Because sometimes the bus are, in packed position, and if you go by walk, you will reach. It's easier to go. Okay. And the third thing is, when you are in Muzdalifah, collect your stones. From which type of a stone you collect and from where you collect, how to collect, just move towards the video we'll make for them. Let's watch the video, please. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج 10ویں رات ہے، مزدلفہ کی مبارک رات ہے. بعض روایتوں کے مطابق حاجی کے لیے یہ شب قدر سے افضل رات ہے. آج رات عبادت میں گزارنی ہے، مگر آپ تھک بھی گئے ہوں گے، کچھ آرام بھی کر لیجئے. مگر یاد رہے، مزدلفہ پہنچنے کے بعد عشاء کے وقت میں آپ نے مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنی ہے. اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں، اسلامی بھائی مل کر جماعت کر رہے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ایک اذان ہوگی، پھر مغرب کے فرض ادا کیے جائیں گے، پھر عشاء کے فرض ادا کیے جائیں گے، پھر مغرب کی سنتیں اور پھر عشاء کی سنتیں اور وتر پڑھے جائیں گے. اذان ایک اور اقامت ایک دی جائے گی. اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلے مغرب کے فرض ادا کیجئے، پھر عشاء کے فرض ادا کیجئے، پھر مغرب کی سنتیں اور پھر عشاء کی سنتیں اور وتر ادا کیجئے. آج کی رات آپ نے ایک اور کام بھی کرنا ہے کہ آپ نے مزدلفہ میں کنکریاں بھی چننی ہیں، جمرات کو رمی جو کرنی ہے. جی ہاں، آپ کو 49 کنکریاں مارنی ہیں. پہلے دن 7، دوسرے دن 21، تیسرے دن 21، اور اگر 13 کی رمی کرنی ہے تو آپ کو مزید 21 کنکریوں کی حاجت ہوگی، تو 70 کنکریاں بن جائیں گی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ نسبت سے 72 کنکریاں اٹھا لیجئے. اور کنکری کا سائز کیسا ہونا چاہیے؟ جا بجا مزدلفہ میں کنکریاں بکھری ہوں گی، کھجور کی گٹھلی کے برابر کتابوں میں لکھا ہے. دیکھیں، بہت بڑے بڑے پتھر بھی ہوں گے، آپ نے بڑے پتھر نہیں اٹھانے اور آپ نے بہت چھوٹے پتھر بھی نہیں اٹھانے. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کھجور کی گٹھلی کے مطابق، سائز کے مطابق پتھر چن کر آپ نے اٹھانے ہیں. اپنے ساتھ ایک پانی کی خالی بوتل رکھ لیں اور اس کے اندر یہ کنکریاں بھرتے جائیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، کیونکہ کنکریوں کا دھونا بھی مستحب ہے. جب اس میں کنکریاں بھر لیں گے تو پانی ڈال کر اسے اچھی طرح ہم آسانی سے دھو بھی سکیں گے. تو اب کنکریاں چن لیجئے، کچھ زیادہ بھی لے لیجئے، انشاءاللہ دوسرے حاجیوں کو بھی کام آ جائیں گے. جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا
آج 10 ذوالحجہ ہے، بقرہ عید کا دن ہے، مگر حاجی تو آج عیدوں کی عید منا رہا ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رہے وقوف مزدلفہ کا واجب وقت 10 ذوالحجہ کو فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہے، یعنی آپ نے اگر فجر کی نماز صحیح وقت میں مزدلفہ میں ادا کر لی تو آپ کا واجب ادا ہو گیا۔ اگر آپ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے بغیر کسی شرعی مجبوری کے مزدلفہ سے چلے گئے تو دم واجب ہو جائے گا۔ آج صبح ہو چکی ہے اور اب مزدلفہ میں ہم موجود ہیں۔ یاد رہے وقوف مزدلفہ کا جو واجب وقت ہے وہ وقت فجر شروع ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ اب یہ دعاؤں کا وقت ہے۔ آج حاجی سے حقوق العباد معاف کروانے کا وعدہ ہے۔ خوب دعائیں کرنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں۔ آپ تھکے ہوئے تو ہوں گے مگر دل کھول کر اپنے رب کے حضور گر گڑا کر دعاؤں میں مشغول ہو جائیے۔ Now, alhamdulillah, it's a time to move towards Mina. Subhanallah. Again, and it is a time of stoning. But the problem is big rush. You are tired because you didn't sleep well for last 2 days. 8th night in tent is not easy to sleep. So it's my strong suggestion and my strong request to all of you to not go directly towards Jamarat in that time. To stone. To stone. Because this is very jam-packed time. Weather is hot and you are tired. So go in your camp. 2-3 hours sleep, and if there is a breakfast available, make your breakfast. It's the day of Eid. 10th Zulhijjah is the day of Eid, and Haji, enjoying a blessed Eid, subhanallah, in the state of Ihram, in Mina, subhanallah. So take the rest and give the time to all crowd to make stoning. So when you go after 11 or after 12 or more, good, go after Zuhr. And now it's what I said earlier, that if you are habitual with your ihram, if you make yourself comfort in ihram, so now you are not feeling hurry. So be in a rest position and then go after Zuhr. Then it's easy to stone. It's very easy. If you have family with you, please do not go on that rush time. And now make a stone. Then call your group leader or anybody of your friend that make my sacrifice of animal. When you receive a call from him that yes, your sacrifice is done, then shave your hair and now you are free from ihram. So this is the strong suggestion. And for the second day and the third day, my suggestion is, because the time of stoning start after Zohar time. And this time is a jam-packed time. So do not go on the starting time. Now you are in your dress. So why you are in a hurry? So go after Asr, after Maghrib. And nowadays ulama give permission to go in night also, because this is a big rush time. So go in the cool time. There is no heat, there is no rush, and then you make your stone very easy. Very good point. Dear Islamic brothers and viewers of Madani Channel, let's watch how to stone in Jamarat. Let's watch the video. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ رمی کے وقت کچھ احتیاطیں کرنی ہوں گی۔ اگر رش بہت زیادہ ہے، آپ کی چپل آپ کے پیر سے الگ ہو جائے، آپ کی کوئی چیز گر جائے تو آپ نے جھک کر اٹھانی نہیں ہے۔ 7 کنکر اپنے بائیں ہاتھ میں لے لینے ہیں۔ 1 آدھ کنکر زیادہ رکھ لیں تاکہ جو ہے کسی قسم کی اگر کنکر گر جائے تو آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اب یہ آپ نے 8 کنکر اپنے ہاتھ میں رکھ لیے، مارنی 7 ہیں۔ آپ نے جمرے کی طرف رخ کر کے اس طرح کنکری مارنی ہے کہ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی کے درمیان کنکر ہوگا۔ اس طرح ہاتھ اٹھائیں گے کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جائے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے رمی کریں گے، اور یہ بھی یاد رہے کہ رمی کرتے وقت نیت یہ ہو کہ میں اپنے نفس، میرے ساتھ جو شیطان ہے اس کو بھی مار رہا ہوں اور اب نفس و شیطان کے واروں میں نہیں آؤں گا۔ یاد کیجئے یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے شیطان کو کنکر مارے تھے۔ اسی یاد میں ہمیں یہ رمی کرنے کا حکم ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر،
بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر. اب جب رمی کر لی تو اب فوراً آگے بڑھیے اور یہاں رکنا نہیں ہے بلکہ مینا کی طرف روانہ ہو جانا ہے. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور پیارے حاجیوں، رمی ہو چکی ہے. اب حاجی کے لیے کام ہے قربانی کرنا. اب مینا کے اندر بھی حلاقہ موجود ہے، مگر یاد رہے حرم شریف کی حدود کے اندر آپ نے آج قربانی کرنی ہے. جنہوں نے حج قران کیا ہے یا حج تمتع کیا ہے ان کے لیے قربانی واجب ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں قربانی کے پیارے مناظر. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک. اب کیا کرنا ہے؟ اب مردوں کو حلق یا تقصیر یعنی پورے سر کے بال اتروانے ہیں یا کم از کم چوتھائی سر کے ایک پورے کے برابر بال کٹوانے ہیں، اور عورتوں کو ایک پورے کے برابر چوتھائی سر کے بال کٹوا لیں تو ان کی تقصیر بھی ہو جائے گی اور آپ پر سے احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. Hi sir, now we have completed our Hajj, mashallah. But one of the most important rukn which is yet there, Tawaf al-Ziyarah. What is your suggestion? What is the best time to do Tawaf al-Ziyarah? Actually in books, mashallah, it's written that on the 10th day is afzal, more blessed if you make Tawaf al-Ziyarah. But it's only afzal. My suggestion is that if you have family or if you tired, do not go on the 10th day. Because it's jam-packed. 10th of Zilhijjah. Every Haji want to do Tawaf al-Ziyarah on 10th Zilhijjah. Now you are in your dress and Sharia give you time till the 12th sunset. Why to hurry? Why to hurry? My suggestion is when you make your stoning on 11th. Okay. 11th, which time? After Asr. 11th of Zilhijjah. 11th of Zilhijjah. Time started about 12:30 at the time of Zohar. Don't go there on that time. It's a hot and it's a pack. Go on about 4:30 p.m. If you accept our suggestion, inshallah, you will make dua for us, inshallah. At 4:30, Jamarat is empty. Inshallah, you make stoning very easily. And then go directly from Jamarat towards Haram-e-Pak. And about at Maghrib time, you will reach in Haram Sharif. Go by walk. Do not take taxi because all roads are jammed. About hour, walk, and you are free. You are in your dress, and you took rest before because you are in Mina from the morning, and now you are making stoning at 4 p.m. So take good rest, and now go by walk with your tasbih, mashallah. Recite Durood Sharif as much as you can. Let's recite Kalma Tayyibah, and when you reach Haram-e-Pak, you must pray Asr on way. Because it's hour or 1.5 hour journey, so you will reach at the near time of Maghrib to Haram-e-Pak. After pray Maghrib, now start your Tawaf. Tawaf al-Ziyarah. Tawaf al-Ziyarah, your first Tawaf. Now the climate is cool, you are fresh, make your Tawaf al-Ziyarah, and inshallah, because you are doing Tawaf al-Ziyarah on 11th Zulhijjah, there is no rush. Inshallah, sometime we make Tawaf in 20-25 minutes. Tawaf al-Ziyarah. And the people told us that on the 10th day, we made Tawaf al-Ziyarah in 3 hours. After completing your Tawaf al-Ziyarah, you must go again towards Mina, because the nights of 10th, 11th and 12th night, you must be in Mina, because it's a sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to spend nights of these days in Mina Sharif. Some brothers go in the hotel and stay over there. Do not do like that. We are there to obey the commandments of Sharia, and especially to follow the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and enjoy your trip, because it's a lifetime experience. We always sleep in our bedrooms on beds. So sleep sometime in the city of Mina on your mattress, and inshallah enjoy these nights.
I said, Alhamdulillah, with the blessings of Allah Tabarak wa Ta'ala, Hajj has been completed, right? The procedure of Hajj. Inshallah, Allah Tabarak wa Ta'ala give us chance to go and perform Hajj this year, inshallah. Ameen, Allahumma ameen, Allahumma ameen. So, those they've gone to Hajj, okay, those they're learning, mashallah, the viewers of Madani channel, their Hajj is now completed, okay, and the procedure is now done. Now it's the time to go to the court of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, to seek shafa'ah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So it's such an important journey itself when you go to Hajj. What would you say the importance of this journey? Allahu Akbar. Who am I to say? As the Imam of Ashiqan Rasul, Imam of lover of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that Hajiyon aao Shahanshah ka roza dekho. Kaaba to dekh chuke, Kaabe ka Kaaba dekho. His brother Maulana Hasan Raza Khan Sahab said, Hasan Hajj kar liya, Kaabe se aankhon ne ziya pai, chalo dekhen wo basti, jiska rasta dil ke andar hai. Subhanallah. Now it's the blessed journey, and whenever you go in Madinah Munawwara in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the feelings is required. Ya Rab suwe Madina, دیوانہ بن کے جاؤں, اس شب میں دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. May Allah give us that type of enthusiasm, that type of feelings. It is a journey of love, it's a journey of maghfirah, journey of shafa'ah. And for Madinah Munawwara, you know, it's another big program needed for all the adab and all the sunnahs and all the way, subhanahu wa ta'ala, that all the way how to go. My suggestion is, so whenever you go towards Madinah Munawwara, be with Ashiqan Rasul, be with lovers of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because devotees of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with you, when you see their feelings, you feel inshallah more love in your heart. Subhanallah, Madani channel is spreading the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and love of Madinah Munawwara on daily basis. Company has got an effect, no doubt, definitely. The Islamic brothers, when you've got a right companion and good companion, it affects definitely on your heart, and it's always desired and recommended that whoever accompanies you, whoever is going with you, he has to be an Ashiq Rasul, who has to be a lover of the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. So the Islamic brothers, no doubt, this question needs a very detailed answer. But inshallah Azza wa Jal, I would like to take you to the link, inshallah, with regards to Hazriye Madina. Let's watch now a clip which is quite emotional and which is regarding the Hazriye Madina going to Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. مدینہ منورہ کی فضاؤں میں داخل ہو گیا. السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ, السلام علیکم شفاعت یا رسول اللہ. ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی, ایک دینے والا ہے کل جہاں سواری ہے, ایک بیچاری ہے کھڑا آپ کے دربار. ایسا بھائیوں, اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں, درود و سلام پڑھتے رہیں. اب سے کچھ دیر کے بعد مسجد نبوی کے مینار شریف نظر آنا شروع ہو جائیں گے. ممکن ہے آگے جا کے گنبد خضرا کا بھی دیدار ہو, مگر ہم ابھی نہیں. انشاءاللہ تیار ہو کر, غسل کر کے, نیا لباس پہن کر, امامہ شریف کا تاج سجا کر, خوشبو لگا کر, انشاءاللہ روتے ہوئے بلکتے ہوئے مسجد نبوی میں آنا ہے.
پہنچو مدینے کاش میں سے بے خودی کے ساتھ روتا پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ جوگی نگاہ گنبد خضرا چوب لے قربان میری جان ہو باراتگی کے ساتھ۔ اے اسلامی بھائیوں، وہ سبز گنبد جس کو دیکھنے کی تمنا زندگی بھر رہی، اے لیجئے وہ میٹھا میٹھا پیارا پیارا سبز گنبد آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، آئیے اپنی آنکھوں سے اس کا دیدار کر لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ آپ کا بھاگا ہوا مجرم آپ کے دروازے اسألوک شفاعت یا رسول اللہ، اسألوک شفاعت یا رسول اللہ۔ دکھا سبز گنبد تو بولی یہ آنکھیں، یہ نقشہ ہے دل میں جمانے کے قابل۔ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا۔ شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ سا آسی بھی ہے مہمان مدینے والے، مجھ کمینے کو مدینے میں بلایا تم نے، ہے یہ احسان پہ احسان مدینے والے۔ گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا آقا، اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا، وہ گناہگار پہ احسان مدینے والے آقا۔ شفاعت یا رسول اللہ، اسألوک شفاعت یا رسول اللہ۔ ایک بار نگاہ اٹھا کر دیکھ لو آقا، بس اپنے ان گناہگاروں کی طرف آقا، اپنے نافرمانوں کو ایک بار دیکھ لو آقا۔ یا رسول اللہ، سینکڑوں کے دل منور کر لیے، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو آقا۔ بھیڑ ہے رج و علم کی میرے گرد آقا، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں شہریار ہم بھی ہیں۔ بلاتے رہنا آقا، نوازتے رہنا آقا، نگاہوں میں رکھنا آقا۔ آقا محشر میں بھول نہ جانا آقا، آقا بڑا گناہگار ہوں آقا، آقا مجھے بھول نہ جانا آقا، آپ سے بڑی محبت ہے آقا، آقا ہوں گناہگار مگر آپ کا دیوانہ ہوں آقا، آپ کے غلاموں کا غلام آقا، آپ کے سگوں کا سگ میں آقا، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ Islamic brothers and viewers of Madani channel, we've just watched such an amazing and emotional clip regarding the presence in the court of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam. When it comes to talk about Madinatul Nabi Zadahallahu Sharfan wa Ta'zima, to go to the court of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam to seek shafa'ah of Aka Kareem alayhi salatu wasalam, no doubt it takes a lot of more enthusiasm to talk about it, to listen about it, but at this moment in time, we don't have much time to take it further this program. So inshallah azza wa jal, until next time, keep watching Madani channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک